بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے آپ کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جو بائی پاس کا انتظار کر رہے ہیں، یا جن کی خون کی شریانیں بند ہیں، ان کی دوران خون باوجہ کلاٹ، باوجہ کمزوری، باوجہ کسی بھی وجہ سے جو ان کے ہارٹ میں پرابلم آ رہی ہے اور ان کی شریانیں بند ہیں یا ایک حد تک کھلی ہوئی ہیں، باقی شریانیں بند ہو چکی ہیں، ایسے مریض ہمارے پاس آتے رہتے ہیں جو بتاتے ہیں رپورٹیں لے کر 70% تک 80% تک شریان بند ہے۔ تو میں ان کے لیے ایک ایسا پروگرام آج لا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ ساری قیمتی چیزیں ہیں اور کوشش کر دیکھیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بڑی بہتری آئے گی، اور مریض اگر کچھ دن اس کو استعمال کرتا ہے ان ادویات کو تو اس میں اس کی شریانیں بھی کھل جاتی ہیں اور خوبصورت زندگی بھی گزارتا ہے، اور آپریشن سے بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ میں یہ آپ کو برملا بتا دوں کہ یہ ہمارے جو ہم آپ کو تدابیر بتاتے ہیں یہ آپ کے لیے انتہائی موافق ہیں، آپ کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کیونکہ انسان کا دل ایک اہم جزو ہے، اس کی زندگی کا پارٹنر ہے، لہذا اگر خدا نہ خواستہ سیریس حالت میں اگر آپ ہیں تو پھر آپ فوری اپنے معالج سے رجوع کریں، اور حفظ ما تقدم اگر آپ تدابیر اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپریشنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور کافی عوارض سے بچنا چاہتے ہیں دل کی، تو آپ کو میرا یہ پروگرام بڑا بہترین محسوس ہوگا، کیونکہ دل کے معاملات ایسے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہارٹ کا اٹیک ہونا، اس میں کسی شریانوں کا بند ہونا، دل کی کارکردگی کا متاثر ہونا، یہ سب چیزیں ہیں، اور دوسرا ہے ہارٹ فیلئر ایسی چیز ہے کہ جو چل کے تھک جاتا ہے تو وہ کام کرنے سے گریزاں ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا، اپنے جسم کو تازہ خون نہیں پہنچا سکتا جو اس کا نظام ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آہستہ فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے آدمی تندرست توانا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کام آہستہ کرنا بند کر دیتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی ہی طرح انسان کی دماغ کی پوزیشن ہے کہ وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی میموری سسٹم میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے، ہر چیز انسان کا جو پارٹس ہیں باڈی کے وہ آہستہ متاثر ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آج اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل اور وہ لوگ جو 35 40 50 کی عمر میں ہی پہنچ کر دل کی عوارض میں شکار ہو گئے، ان کی بے غرضی زندگی، جس نے اپنی بے اعتدال زندگی، جنہوں نے نہ کھانے کے طرف سوچا، نہ اپنی زندگی میں کھانا کھانے کے بعد سونے کا سوچا، نہ اس کو ہضم کرنے کا سوچا، اور تمام انبار اپنے جسم میں ہی اکٹھا کر لیا، گھی کے انبار اپنے اندر اکٹھے کر لیے، اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیا، ایسی غذائیں کھائیں جو مرغن تھیں، پائے بڑے سکون سے کھائے، مرغن غذائیں کھائیں، مغز کھائے جن میں کولیسٹرول کی بے انتہا ہے، اور ایسے ڈرائی فروٹ جس میں بہت زیادہ کولیسٹرول پایا جاتا ہے جو آپ کے خون کو منجمد و گاڑھا کرتے ہیں، روزانہ انڈوں اور زردیوں کا بے شمار استعمال، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے پہلے رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ پیارے بھائی جتنے بھی میرے محترم ہیں جو میرے پروگرام ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو سوچیں کہ ہم نے اس غذا کو کھانا ہے یا نہیں کھانا، اس کو کس حد تک کھانا ہے، ہماری پوزیشن ہی کیا ہے۔ جب خدا نہ خواستہ آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ چند قدم چلنے کے بعد آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ 4 سیڑھیاں چڑھتے ہیں آپ کا سانس نہیں آ رہا، اپنے آپ کو فوری دماغ میں یہ لے کر آئیں کہ وجوہات کیا ہے کہ ہم 4 قدم چل نہیں پاتے، سانس چل جاتا ہے، ذرا سا جھکے اور سانس چڑھ گیا، ذرا سا کچھ ایسی چیز کھائی بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، ذرا سی کوئی ایسی چیز کھائی جسم نڈال ہو گیا۔ جسم میں یہ بات ذہن رکھ لیں، جب دل کے عوارض ہوتے ہیں، آپ کے بازو شل ہوتے ہیں، آپ کے بازو کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے سینے میں درد آتی ہے، یہ انڈیکیشن ہے، آپ کا سانس پھولنا انڈیکیشن ہے کہ بھائی مجھے دیکھو۔ لیکن ہم اس کو دیکھنے کی جگہ جس دن تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے نہیں، اس بات کو فالو نہیں کرتے، ہاتھ سن ہو رہے ہیں تو ہم طاقت کی دوائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہاتھ جسم سن ہو رہا ہے تو پہلے اپنے خون میں دیکھیں کہ چکنائی کتنی ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، ٹرائیگلائسیرائڈز کتنے ہیں، آپ کا لیپڈ پروفائل کیسا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی انتہائی چیزیں ہیں جو ہماری غفلت کی وجہ سے ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، جب بعد از غذا ہم لوگ رات کو ٹہل رہے ہوتے ہیں، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، پسینے آ رہے ہوتے ہیں، بلڈ پریشر چڑھا ہوا ہوتا ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور پریشانی اس بات کو نہیں لیتے کہ آیا ہمیں فوری طور پر اس کا کیا ٹریٹ کرنا چاہیے۔
اپنی غذاؤں کو میں ہر دفعہ کافی پروگراموں میں یہ بتا چکا ہوں کہ خدا را ہر چیز کھانے میں اعتدال رکھ لیں۔ اگر آپ بڑے گوشت کے شوقین ہیں یا چھوٹے گوشت کے شوقین ہیں یا مرغن غذاؤں کے شوقین ہیں، اس میں اعتدال کریں۔ ایسا مت کریں کہ ادھر سے غذا کھائی، ادھر سے کولڈ ڈرنک استعمال کرنے سے آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ایزی ہو گئے۔ یہ ایزی نہیں ہے، یہ اس نے تمام جسم میں بکھیر دیا۔ ہماری خوراک میں ہم کیمیکل جو ہمارے مسالوں کی حالت میں ہم لے رہے ہیں، ہم ایسا کیمیکل جو ہم بوتل ڈرنک کی حالت میں لے رہے ہیں، یہ تمام ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے خود بخود آپ نے سوچنا ہے، تلی ہوئی چیزوں کی طرف مائل مت ہوں۔ مچھلی کو تل کر کھانے کے بجائے شوربے میں کھائیں، انشاءاللہ انتہائی مجرب پائیں گے آپ، جو کہ ہم نے اپنی عادت ختم کر لی، اپنے نظام کو، زبان کے چسکے کو اندر کے عوارض میں مبتلا کر دیا، اپنے زبان کے چند منٹ کے ذائقے کو ہم نے اپنے دل کو پریشان کر دیا، اپنے معدے کو پریشان کر دیا، اپنے دماغ کو پریشان کر دیا، اپنا تمام سسٹم، راتوں کو جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، نیندیں نہیں آ رہی۔ یہ سب اس بات کو غور کریں، کھانے میں اعتدال رکھیں، رات کا کھانا آدھا کھائیں، اگر آپ مکمل پیٹ بھر کے نہ کھائیں سوئیں، جب تک آپ کو چلنے سے پہلے، کھانا کھانے کے پہلے اور بعد میں کوشش یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا کھانا کھانا ہے اور چلنے کے بعد اس کو کتنی دیر میں ہضم کرنا ہے۔ کم از کم 30 منٹ اپنی زندگی کو رات کو دے دیں۔ وہ جو آدمی جو دل کے مریض ہیں، پھر ہلکا ہلکا بریتھنگ کریں، صبح نہار میں اٹھ کے ناک سے لمبا سانس چھیڑیں اور منہ سے چھوڑ دیں، کم از کم 11 سے 20 دفعہ یہ آپ ایسی ایکسرسائز کریں جو آپ کے دوران خون کو دوڑائے۔ تو کھانے میں جو اعتدال ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے۔ سب سے پہلی زندگی میں یاد رکھ لیں کہ آپ نے گوشت کھاتے ہیں، آپ کو گوشت سب سے زیادہ اس میں نقصان دہ ہے کہ ہم نے کس حد تک کھانا ہے، جبکہ یہاں محسوس کیا جاتا ہے کڑھائیوں پہ 1 انچ گوشت 2 انچ چکنا چڑھا ہوتا ہے اور وہ کھائی جاتے ہیں۔ بھی دیکھنا ہے، اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے اس مشین نے۔ جب اس مشین کو آپ ڈیڈ کر دیں گے، تمام اس میں زنگ لگ جائے گا، تو کس طرح گزرگاہ بنے گی؟ تو یہ تھوڑا سا اعتدال میرے بھائیوں بڑا ضروری ہے۔ میرے محترم ناظرین، آپ بہت ضروری اس بات کو سوچیں کہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا عمر رسیدہ شخص ہوں، ان سب سے میری ایک خصوصی درخواست کہ آپ کھائیں ضرور، لیکن اعتدال سے اور سوچ سمجھ کے کہ آیا اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے کے لیے کوئی کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کیجیے گا، کوشش کریں نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ دل کے مریض، کولیسٹرول کے مریض، ٹرائگلائسس کے مریض، لیپٹ کے خراب ہونے کے مریض، وہ تمام غور کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہم ہلکی پھلکی مرغن غذا بھی لیتے ہیں تو بعد میں ہم ٹھنڈے پانی نہ پئیں، اس میں نیم گرم پانی پئیں۔ یہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا اور بہترین معاون ثابت ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف اگر جاتے ہیں تو سب سے پہلے معاملہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے خون کو پتلا کرنا ہے، خون کی شریانوں کو کھولنا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں، اس میں اللہ کا ایک نظام ہے جس میں اللہ نے ہمارے لیے لہسن، جو ہمارے گھر میں عام استعمال ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت چیز، انتہائی اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت ہی بڑی نعمت جو ہمارے خون کے تمام گلاٹ کو کھول دیتی ہے۔ خون کی شریانوں میں جمع تمام ایسی غذا جو مرغن تھی، جس نے ہماری تمام نالیوں کو تنگ کیا، یہ اس تمام نالیوں کو تک پہنچ کے اس خون کو پتلا کر کے وہاں سے گزارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد لہسن کے ساتھ ادرک مجرب چیز ہے، اس کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں فاسد مادے اور خون کے فاسد مادے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور وہ اخراج کر دیتے ہیں بذریعہ پیشاب اور بذریعہ پخانہ، آپ کا یہ تمام فضلہ نکل جاتا ہے۔ تو ادرک میں وہ کمال ہے کہ جو آپ کے تمام جسم کو صاف کر کے پخانے کے ذریعے صاف کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں ایک اور چیز آ گئی جس میں میں آپ کو بتانا چاہوں، نیمبو، لیمن، انتہائی اللہ کی بہت بڑی نعمت جو چربی کو بھی کاٹ دیتا ہے، تحلیل کر دیتا ہے، آپ کی نالیوں کو صاف کرتا ہے، خون کی ان شریانوں کو صاف کرتا ہے جن کا گزرگاہ ہمارے دل کے پاس سے گزرتی ہیں، وہاں پر ہمارے دورے کو روکتا ہے۔ اس کا استعمال انتہائی مجرب ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو اس کا ایک مرکب بتانے لگا ہوں، یہ گھر میں ان چیزوں کو استعمال رکھیں۔ جبکہ دواخانہ حکیم اجمل خان نے ان کے لیے تمام ان اجزاء کو شامل کر کے اضافے میں اس کے ساتھ سیب کا سرکہ شامل کیا اور شہد کو شامل کیا۔ تو لہذا لہسن، ادرک، شہد، سیب کا سرکہ اور نیمبو، یہ آپ کے لیے ایک انتہائی مرکب بنا کر دواخانہ حکیم اجمل خان میں قلب رواں کے نام سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا، اپنے مطبعوں میں استعمال کرایا۔
دل کے مریضوں کو استعمال کروایا، اس کا انتہائی مجرب اور بہترین رزلٹ آیا، اور وہ لوگ جو آپریشن کے لیے تیار بیٹھے تھے اللہ پاک کی رحمت سے وہ بھی بہترین ہو گئے، ان کا سانس پھولنا بھی بند ہو گیا، جسم کا جو موٹاپا تھا وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا، چربی بھی ڈیزالو ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی کہ سب سے خوبصورت علام یہ دیکھیں کہ موٹاپے کا بھی بہترین علاج اس میں موجود ہے، آپ کے جسم میں چربی کی زیادتی کا علاج بھی اس میں موجود ہے، آپ کا جگر پہ لیور فیٹی کا اس میں علاج موجود ہے، اور دل کی بند شریانوں کا بھی اس میں خوبصورت علاج موجود ہے۔ تو اب ایسی نوعیت کے جب مریض آتے ہیں تو ہم قلب رواں ان کو دیتے ہیں، اور صبح شام ان کو پانی کے ساتھ ان کو دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے مریض بھی آ جاتے ہیں جن کی رگیں بہت ہارڈ ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہم عرق چوب چینی کا استعمال بھی کراتے ہیں، یعنی 1 کپ عرق چوب چینی اور 1 چمچ قلب رواں لے کے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت پئیں۔ انشاءاللہ 30 دن کے بعد اپنی جو سابقہ رپورٹ ہے وہ اس کو روبوٹ کو چیک کروائیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کے خوبصورت نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ اپنے کھانوں میں جب آپ استعمال کریں اعتدال رکھیں، چربی میں پکے کھانے مت کھائیں، کوشش کریں کہ اس میں کارن آئل کا استعمال ہو، ایسے گھی کا استعمال ہو جس میں مکئی کا تیل ہے، جس میں کولیسٹرول لیس ہے، ایسی چیزیں استعمال جس میں ایسے تیل میں جس میں کولیسٹرول نہیں ہے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی انتہائی مجرب آپ کی فائدہ مند، اور آپ کی زندگی میں آپ کو بتائے گا، آپ کے سینے کے بوجھ کو ٹھیک کر دے گا۔ آپ کے سینے میں درد 2 قدم چلیں اور سینے میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہوتی، دل کام ہی نہیں کر پاتا، وہ پریشر دیتا ہے لیکن آگے سے نالیاں تنگ ہوتی ہیں، ان تنگ ہی نہیں ہیں۔ جب آپ دیکھیں ایسی پوزیشن ہے فوری طور پر آپ قلب رواں کا استعمال کریں، اور اگر حالت سیریس ہو تو معالج سے رجوع کریں، ایسی جگہ جائیں جہاں پر آپ کو ایمرجنسی بھی دیکھا جا سکے اور آپ کے ٹیسٹ بھی ہو سکیں۔ مت شک میں پڑیں، ہمارے پاس سینکڑوں مریض ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت بات آرام سے بتا رہے کہ جناب کیا ٹیسٹ کرائیں، ضرور وہم میں پڑیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ وہم نہیں ہوتا، ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم نے کس حد تک ملائی کھانی ہے، کس حد تک گوشت کھانا ہے، کس حد تک ہمیں یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ لیپڈ پروفائل جس میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر آپ شدید تکلیف میں موجود ہیں تو اس میں آپ کو اینجیوگرافی بھی کروانا بہت ضروری ہے، اس میں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری شریانیں کہاں تک بند ہیں اور کس جگہ پر بند ہیں، تاکہ وہ بڑا ضروری چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ کے معاون ہیں، یہ سب چیزیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں پریشان ہیں تو آپ اس کو حل کریں، یہ ہر طرف علاج ہے جس کا حل ہے۔ آج ایسا وقت ہے کہ اس کا علاج موجود ہے، تو آپ پھنسے نہ رہیں، اپنے آپ کو پریشان نہ ہونے دیں، اپنے سارے معاملات کو نیچے رکھیں، غصے میں مت آئیں، نمک کا استعمال کم کریں، پریشانی کو حالت میں ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ پریشانیاں انسان کی دماغ میں تیزی لاتی ہیں، بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں، جب خون کا دباؤ آتا ہے نسیں تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور پیچھے خون گزرنے کی جگہ نہیں رہتی، اٹیک آ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہیں، اور اس کا بڑا خوبصورت ترین علاج میں نے آپ کو بتایا جو کہ دواخانہ حکیم اجمل خان میں موجود ہے، اور اس کا ہم علاج کرتے ہیں، اور الحمدللہ بے شمار مریض صحت یاب ہوئے، انہوں نے آگے ہمیں مبارکبادیں دی الحمدللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی جس میں موجود ہیں، آپ لوگ بچیں، احتیاط کریں کھانے میں اور ادویات استعمال کریں، مت پریشان ہو۔ سانس چڑھنا، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، 2 قدم چلنے کے بعد آپ کا سانس پھولنا، کھانا کھانے کے بعد چند قدم چلنے سے بعد آپ کے سینے میں درد آ جانا، آپ کے بازو میں لہروں میں دردوں کی شکل کا اختیار کرنا، فوری طور پر اپنا ٹریٹ کروائیں، اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اپنے معالج سے رجوع کریں انشاءاللہ عزیز۔ دواخانہ حکیم اجمل خان اس کے لیے بہترین ادویات رکھتا ہے۔ اب میں ایک اور بھی اس کے ساتھ موضوع آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گا۔ عمر سیدھا شخص یا جوان ایسے آدمی جو کسی بھی معاملے میں شکار نہیں، الحمدللہ ان کا دل بھی صحیح چلتا ہے، لیکن دل کمزوری کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کو ہم کیا غذا دے رہے ہیں؟ تو دل کو طاقت دینے کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کا خمیرہ بریشم حکیم ارشد والا، یہ آپ کی نالج میں آج خوبصورت بات لا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو دل کی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، جسم کی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، وہ خمیرہ بریشم حکیم ارشد والا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دل کی طاقت بھی بہتر ہو جائے گی، دل کی کواڑیں مضبوط ہو جائیں گی، جو دل تھکنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں ہارٹ فیلئر کی طرف جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، دنیا میں واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو سارے پروگرام کے معاملے میں بتا دیا
کہ دل کی جو معاملات ہیں ان میں شریانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور خدا نہ خاصہ اگر دل کمزور ہو رہا ہے تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ لیکن تمام حالتوں کے بعد ایک دفعہ پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ٹیسٹ بھی کروا کے رکھیں، خوراک میں اعتدال رکھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی حالت بہت زیادہ اس میں سانس لینے میں پرابلم آتی ہے، چند قدم چلنے آتے، فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں اور معالج سے رجوع کریں۔ اس کو لینتھی نہ کریں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اور دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آن لائن سسٹم موجود ہے، آپ آرڈر کریں، انشاءاللہ ادویات آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے سہولت موجود ہے۔ خدا حافظ۔